بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبشیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کھنجرا پوسٹ ٹی وی۔ ناظرین، کیا صحافی عمران ریاض خان کو زہر دیا گیا ہے؟ پاکستان میں صحافیوں پر تشدد اور صدر پاکستان کا اظہار تشویش۔ فریڈم آف پریس کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کی 12 درجے کی تنزلی۔ صحافیوں پر تشدد آمرانہ سوچ اور مارشل لا دور کی یادگار ہے۔ یہ اور اس سلسلے کی بہت سی تفصیلات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں ہم۔ پروگرام باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کھنجرا پوسٹ ٹی وی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری آگے آنے والی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری ترجیحات میں گلگت بلتستان کے ان ہڈن علاقوں کو ایکسپلور کرنا ہوگا جہاں تک اب تک انسانی رسائی بہت کم ہوئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے معاشی، معاشرتی، سماجی اور دیگر مسائل کو بھی اجاگر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم کو بوسٹ کرنے کے پروگرامز لے کے آپ کا وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ یہ پروگرامز آپ تک بر وقت تب پہنچیں گے جب آپ باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں آزادانہ سوچ کے حامل صحافیوں پر مستقل حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں پر تشدد، کہیں پر دھونس دھمکی اور کہیں پر باقاعدہ گرفتاری، مقدمات اور عدالتوں کا سامنا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک خطرناک الزام کہ اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں پر نقصان دہ کیمیکلز کے ذریعے اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں کو زہر دینے کے مبینہ الزامات ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ یہ کس حد تک اس میں حقائق ہیں، اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ 60 کی دہائی میں پاکستان میں صحافیوں پر جو مقدمات بنتے رہے، ان مقدمات کی روشنی میں صحافیوں کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، ان کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑا اور فزیکل ٹارچر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ عالمی فریڈم آف پریس انڈیکس کی روح سے پاکستان میں وہ دور اب واپس آ گیا ہے اور حالیہ دنوں میں جس تسلسل کے ساتھ صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں، ان پر مقدمات درج ہوئے ہیں اور انہیں ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری عدالت میں لے جایا گیا، وہ عالمی سطح پہ ہماری بدنامی کا باعث بنا ہے۔ عالمی فریڈم آف پریس انڈیکس میں 12 پوائنٹس کی تنزلی کے ساتھ پاکستان 157ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ایاز امیر اور سمیع ابراہیم پر حملے، اشتیاق سدھاڑو کا کھیرپور میں قتل اور عمران ریاض خان پر درجنوں مقدموں کا اندراج، اس کی گرفتاری ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک تھانے سے دوسرے تھانے اور ایک عدالت سے دوسری عدالت تک مستقل رات دن اس کا سفر، عدالت کی طرف سے بروقت انصاف کی فراہمی اور عمران ریاض خان صاحب کی عید سے ایک دن قبل رہائی، ان تمام پہلوؤں میں جو چیز سب سے زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فاضل عدالتوں نے ایک صحافی کے ساتھ حقیقت میں انصاف کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انتظامی طور پہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا وہ بہرحال ہماری انتظامی اہلیت کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمران ریاض خان کے خلاف درجنوں مقدمات اور پھر شہر عدالت میں اس کی پیشی تو ایک طرف رہی ہے، اس کے بعد اس کی طبیعت کی ناسازی، ابتدائی تحقیقات اور اس کے بعد ڈاکٹروں کی طرف سے دبئی میں جا کے
اپنا چیک اپ کروانے کی ہدایات، اور اس کی روشنی میں عمران ریاض خان کا دبئی جانے کے لیے جہاز میں بیٹھنا اور جہاز سے اس کو جبری طور پہ اتار دینا، اس حکومتی اقدام نے کئی طرح کے سوالات کو جنم دیا ہے۔ بہت سے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ڈاکٹروں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کے جسم میں جس طرح کے سمٹمز دیکھنے میں آئے، نوٹس میں آئے ہیں ان کے، اس کی بنیاد پر انہیں خدشہ ہے کہ کہیں انہیں کوئی پوائزن نہ دیا گیا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ وہ باہر کے کسی ملک میں جا کے اپنا چیک اپ کروا لیں، اور ان کی جو کیفیت ہے اس کی ایک بہترین انویسٹیگیشن جرمنی میں ہو سکتی ہے۔ اسی مشورے کے پیش نظر عمران ریاض خان دبئی جانے کے لیے انہوں نے اپنی ریزرویشن کروائی، جہاز میں جا کے بیٹھے، اور پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا، انہیں جہاز سے اتار دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے مبینہ الزامات کے تحت سابق صدر پرویز مشرف پہ جو الزامات تھے وہ، اور اربوں ڈالر کی کرپشن کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف پہ جتنے سخت الزامات اور مقدمات تھے، ان سب کی روشنی میں اگر یہ دونوں شخصیات اپنے علاج کے نام پہ ملک سے باہر جا سکتی ہیں، اور ایک صحافی جس پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، ملک دشمنی کی کوئی بات نہیں ہے، ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے، انفرادی سطح پہ حکومت سے یا کچھ حکومت سے وابستہ شخصیات سے اختلاف رائے، اگر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنیاد پہ عمران ریاض خان جیسے آدمی کو، ایک عام سے انسان کو ECL میں ڈالا جا سکتا ہے، تو پھر پاکستانی قوم یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کیا پاکستان میں امیر کے لیے، با اثر کے لیے، طاقتور کے لیے کوئی اور قانون اور کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ حکومتی اس اقدام نے ملک و قوم پر لوگوں کے اعتماد کو بڑھاوا دینے کے بجائے اس پہ ایک سوالیہ نشان کھڑے کرنے کا باعث بنا ہے۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے، اور اس کا جتنا جلدی تدارک کیا جائے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ عمران ریاض خان کو آخر کس کے کہنے پہ آخری مرحلے پہ جہاز سے اتارا گیا، یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے مختلف حلقوں میں زیر بحث ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ اپنی جگہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر پاکستان میں یہ جو ایک نئی فضا ڈیولپ ہوئی ہے، جہاں پر 60 کی دہائی کا مزاج واپس لایا گیا ہے، جہاں پر سچ بولنا جرم قرار دے دیا گیا ہے، جہاں پر اختلاف رائے کرنا غداری کے برابر قرار دیا گیا ہے، یہ سب کچھ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو عزت ملے، ہر پاکستانی کو آئین پاکستان میں دیے ہوئے حقوق کے مطابق اختلاف رائے کرنے کا حق حاصل ہو، ہر پاکستانی صحافی کو سچی بات کرنے کے مواقع میسر ہوں، اس کی جان و مال محفوظ ہو۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی صحافی کو نشانہ بنانا قابل مذمت ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سابق چیئرپرسن زہرا یوسف نے بھی عمران ریاض خان کے خلاف اور دیگر صحافیوں کے خلاف ہونے والے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آخر حکمرانی کا وہ کون سا نشہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ اختلاف کرنے والے کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں، اختلاف رائے رکھنے والوں پہ آپ قدغن لگاتے ہیں، اختلاف رائے رکھنے والوں پہ آپ مقدمات درج کرتے ہیں، اختلاف رائے کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی جمہوری حکومت کے لیے یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ عمران ریاض خان ایک محب وطن پاکستانی ہے، اس کی سوچ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جن صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی افسوسناک ہے۔ ایاز امیر صاحب
اور سمیع ابراہیم صاحب جیسے سینئر صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں وہ بھی ایک قابل مذمت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ نظریے پاکستان کے مخالف ہیں؟ کیا یہ لوگ پاکستانی وحدت کے خلاف ہیں؟ کیا یہ لوگ پاکستانی مفادات کے خلاف کہیں کام کر رہے ہیں؟ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ان کے وہ اقدامات قوم کے سامنے لائے جانے چاہیے اور انہیں قرار واقعی اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے یہ اگر ذاتی اختلاف کی بنیاد پر ہے، یہ اگر اس مزاج شیعانہ کے خلاف ہے کہ جس میں آپ عوام کو جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ قوم سے یہ حق چھینیں گے تو قوم کا اعتماد ملک کی عدالتوں سے، ملک کی انتظامیہ سے، ملک کی حکومت سے اور خدا نخواستہ خود مملکت سے بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں ان عدالتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے عمران ریاض صاحب کو انصاف فراہم کیا۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ملک کی ساری عدالتیں یہ تہیہ کر لیں کہ وہ کسی فرد کے، کسی گروہ کے، کسی طاقتور ٹولے کے مفادات کے محافظ نہیں ہیں، اس مملکت کے مفادات کے محافظ ہیں۔ جو مملکت انہیں عزت دیتی ہے، جس مملکت نے انہیں وقار دیا ہے، جس مملکت نے انہیں شناخت دی ہے، جو مملکت انہیں ایک اچھی تنخواہ دیتی ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اچھی پینشن دیتی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں عدل کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے، سمجھنے، اختلاف کو برداشت کرنے اور ہر حقدار کو حق دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔